السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کی فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی مناسبت سے جس کا آغاز پچھلے جمعے کیا ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کے چونکہ بڑا ہمارے پاس اس موضوع کے حوالے سے کوئی 2-3 جمعے ہوتے ہیں، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، پھر حج اور مناسک حج کے حوالے سے، پھر حرمین شریفین کی تاریخ اور اس کے جو روحانی پہلو ہیں، یہ اتنے سارے موضوعات ہیں کہ ان میں سے بس مختصر 1-2 کے بارے میں ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو میں آج کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن مجید نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ ویسے سارے پیغمبروں کی زندگی اپنے دور میں مکمل نمونہ تھی، اور ماں بعد ان کی تعلیمات کا جو حصہ منسوخ ہو گیا اور باقی ظاہر ایمانیات وہی ہیں، اخلاقیات وہی ہیں، شریعت کے حوالے سے جو چیزیں منسوخ ہو گئیں تو باقی چیزیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی طرح موجود ہیں۔ تو سارے پیغمبر، ان کی سیرت کی بہت ساری جہات قیامت تک ہمارے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑا کھل کے کیا، اور جن کی سیرت کا بڑا تفصیلی ذکر پوری ایک سورت سورہ ابراہیم کے نام سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بار بار آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن مجید میں جس پیغمبر کا اس خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، توجہ دلا کے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ اب ان کی زندگی کی بہت ساری جہات ہیں، میں مختصراً 1-2 جتنا ممکن ہوا اس پر بات کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں گھر سے شروع کر لینا چاہیے کہ جو خاندانی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں ان کی سیرت کے کون سے پہلو ہیں جو ہمیشہ اس امت کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 تا 48، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ان کی سیرت میں آپ کو یہ نظر آئے گی، اور یہ ہم سب کو سیکھنے والی چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ہے، جان سے بھی بڑھ کر، وہ ایمان ہے۔ تو اس ایمان کے حوالے سے، اس ایمان کی سلامتی کے حوالے سے، اخلاقی تعلیم و تربیت کے حوالے سے
جس درجے ہمارے لیے ممکن ہو ہم اپنے گھر کے بارے میں، اپنے خاندان کے حوالے سے فکر مندی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جو میں نے سورہ مریم کا ذکر کیا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 تا 48 کے اندر ان کا اپنے باپ آزر کے ساتھ جو مکالمہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے، یہ ضمنی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کے چچا کا اب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو بائبل کی روایت ہے اور جو پیغمبروں کی سیرت میں بنیادی اصول ہے، اس کے مطابق کوئی پیغمبر جس حسب نسب سے ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بے ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بدکار ہوتا ہے۔ یعنی باپ اور ماں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، بیوی ہو سکتا ہے کافر ہو، لیکن ماں اور باپ اوپر تک جائیں گے، پیغمبروں کی پوری ہسٹری میں ان کے حسب نسب میں کوئی بے ایمان اور کافر نہیں ہے، اور بد کردار بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، قرآن مجید نے جو والد یا ولد کا لفظ استعمال کیا، یہ ہمیشہ حقیقی معنوں میں استعمال کیا، جبکہ اب کا لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث میں نہیں جاتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آزر کا بطور باپ کے ذکر ہے، تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد ان کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ جو بائبل کی روایت اس کے مطابق ان کے والد کا نام طارق تھا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے شروع ہوئے ہیں، اپنے آپ سے شروع ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اور بنیادی بات جو سیکھنے والی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ جس درجے ہمارے لیے ممکن ہے، بعض چیزیں ممکن نہیں رہتی، لیکن جس درجے ہمارے لیے ممکن ہے، ہم اپنے حوالے سے بھی اور اپنے گھر اور خاندان کے حوالے سے بھی، دین اور ایمان کے حوالے سے ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ آپ یہ مکالمہ پڑھیں کہ کس طرح وہ آزر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو دعوت کا آغاز کرتے ہیں، تو آزر کے ساتھ ان کا مکالمہ کیا ہوا کہ آپ ایسے بتوں کو اپنا خدا مانتے، نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، جن کو تم خود بناتے ہو۔ اور یہ مکالمہ پھر اس جذباتی ماحول کے اندر تبدیل ہوا کہ چچا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو رجم کرنے کی دھمکیاں تک دینے لگتا ہے۔ اور اس وقت یعنی یہاں سے یہ بھی چیز کہ اگر خاندان میں اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ جب چچا نے قتل کی، رجم کی دھمکیاں دیں، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہیں گے، کبھی اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں چیز سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات، یعنی خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، تو دوسری بڑی اہم بات، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو، جو بیت اللہ شریف ہے، اس وقت تو ظاہر ہے یہ سارے آثار ہی تھے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہاں ان کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں بچے سمیت۔ تو ایک وہ مکالمہ بھی کہ میاں بیوی کا، خامد کا اپنی اولاد کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کس طرح کا ایک تعلق ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خیر خواہی کس درجے کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے
کہ اب ظاہر ہے کہ ادھر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے مقدس گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ میں اس لیے کہ تیرے حکم کی تعمیل میں کہ یہاں یہ نماز قائم کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے میرے رب یہ تو اجڑا ہوا مقام ہے، اب تو مہربانی فرما کہ تیرے حکم پر میں ان کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، اس مقام کی طرف، اس جگہ کی طرف، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور پھلوں کے ساتھ ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے جس خاص چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خاندان، میاں اور بیوی اور بچہ، اور کس طرح ان کو وہاں اللہ کے حکم پر چھوڑنے کے ساتھ وہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں گویا کہ یہ سبق ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر کی، بھلائی کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اور وہ مکالمہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس جگہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور بالآخر یہ کہا کہ اچھا چلیں، جواب نہیں دیا تو یہ کہا کہ اچھا یہی بتا دیں کہ کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حکم کے مطابق میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تفسیر طبری کے اندر مفسرین نے ایک روایت میں حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ نقل کیا کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم پر تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے بیٹے کو، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعَنَا، پھر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ امید تو کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ امید ہے، نہیں یقین ہے۔ ہم کون سا اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ دے پائے کہ نہ پائے، نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے، وہ جس کی چاہے آزمائش لمحے بھر میں ختم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو حضرت ہاجرہ نے اسی یقین کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ جائیے، ہمارا رب ہرگز ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ خیر خواہی جو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں بیان جو ہے وہاں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ کس طرح ان کے دین اور ایمان کے محافظ ہیں، کس طرح ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کے لیے فکر مند ہیں۔ اور پھر یہ منظر بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ جب مظاہرے کے وہاں ان کا آنا جانا تو لگا ہوا ہے، چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ نے کس طرح اس جگہ کو آباد کیا۔ حرمین شریفین، خاص حرم پاک کی جو پوری ہسٹری ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی کبھی میں اس پر بات کیا کرتا ہوں، تو اس دفعہ شاید یہ موقع نہ بنے، لیکن وہ تاریخ بھی پڑھنے والی ہے کہ کس طرح اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آباد کیا اور پوری بستی آباد ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خاص عمر میں جب صاحبزادہ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی خیر خیریت کے لیے تو آتے رہتے تھے، تو پھر اگلا حکم اللہ کی طرف سے یہ آ گیا
کہ اب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو پھر انہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ جو مکالمہ کیا، وہ مکالمہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے جو آگے سے جواب دیا، وہ جواب بہت کچھ ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور توجہ کے لیے ہے۔ وہ آگے سے صاحبزادہ جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے پھر پیغمبر ہوئے، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہا کہ خواب آپ نے دیکھا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے اور اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ان کو، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے میرے والد محترم جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں جو بڑی اہم بات، خاص بات کہ یہ باپ اور بیٹے کا جو مکالمہ ہے اور اس میں باہمی ایک دوسرے کے لیے جو محبت اور احترام اور اللہ کے حکم کی جو فرما برداری اور اطاعت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات اپنے موضوع کے اعتبار سے جو میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آپ اس پر ذرا غور فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اولادیں جب پروان چڑھتی ہیں تو ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ کیسے بہتر ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں۔ آج کی جو سوشل سائنٹسٹ اور جدید ماہرین عمرانیات اور سماجیات، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بنتا ہے زندگی کے اندر، آپ فرائڈ اور ایڈلر کو پڑھیں یا جو اسلامی مفکرین ہیں ان کو پڑھیں، دونوں کا اس معاملے میں تقریباً اتفاق ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جینیٹیکلی بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تربیت کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا ریلیونٹ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الولد یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے وہ۔ فوالداہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ پھر یہ اس کے والدین ہیں، یہ اس کے باپ، وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، اپنے تربیت کے نتیجے میں یہ بعد میں تربیت لے کر وہ ادھر چلا جاتا ہے یا ادھر چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ والدین سے، اساتذہ سے، سوسائٹی سے سیکھتا ہے۔ اس کو ایسا ماحول مہیا کرنا کہ جس میں وہ راہ حق سے بھٹکنے نہ پائے، یہ بھی گویا کہ والدین کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات بھی کہ جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تربیت ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور دوسرے رشتے ناتوں میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو تعلق آپ بنا رہے ہیں وہ نیکی اور صالحیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے جو رشتے ناتے ہم طے کرتے ہیں، پچھلے جمعے شاید یا کسی جمعے میں پیچھے ابھی تازہ ہی بات کی ہے کہ عام طور پر ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ جس گھر ہم رشتہ کر رہے ہیں ان کی کوٹھیاں کتنی ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں، مال و دولت کتنا ہے، زمین کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو چیز نظر انداز نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ بے شک دیکھتے رہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ خاندان، وہ بچہ یا وہ بچی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے کیسا ہے۔ یہ ہمارے مورخین نے یہ بڑا دلچسپ واقعہ
ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ جب وہ خلیفہ تھے اور مدینہ میں گشت فرما رہے تھے گلیوں کے اندر، تو ایک گھر سے کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لیں، تو ماں اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں، تو بیٹی نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، خلیفہ نے باقاعدہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ ملاوٹ نہ کریں۔ تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کون سا اس وقت دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا چلو خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر گزرتے گزرتے یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی، اس گھر کو نشان زد کیا اور صبح اسی بچی کا رشتہ طلب کیا، اور اسی بچی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھٹے خلیفہ راشد ہیں، یعنی خلفائے راشدین امام حسن 5ویں اور یہ چھٹے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اصل نسل کے اثرات اگلی پیڑھی اور نسل پر ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے خاندان جب بنانے کے لیے ہم نکلیں تو یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلی ترجیح رکھنا چاہیے کہ وہ بچہ یا بچی پڑھا لکھا ہو، تربیت یافتہ ہو، اس لیے کہ اس کے اثرات نسلوں کی وراثت بننے والے ہیں۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے ان کی زوجہ کے ساتھ، ان کے صاحبزادے کے ساتھ، وہ سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید نے نقل کیا۔ علامہ اقبال نے اس پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ تو وہاں کوئی یونیورسٹی یا کالج وہ تو نہیں کھلا ہوا تھا، تو یہ چیزیں کہاں سے انہوں نے سیکھی ہیں اور لی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے، اپنے ماں کی طرف سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اگر گھریلو زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو اچھا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات، اور آج کے ماحول کے بڑی حسب حال بھی ہے، اور میں اس موضوع پر اکثر ہی بات کرتا رہتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر جو اللہ کی طرف سے ان کو آزمایا گیا اس پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا بھی اعلان ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ باقی انعامات اور مہربانیوں کے علاوہ اے ابراہیم ایک ہمارا آپ پر کرم اور فضل یہ بھی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کی امامت کو انسانوں پر قیامت تک کے لیے قائم کر رہے ہیں، سب کے لیے آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تھوڑا سا یہ اب ذکر کم ہوا ہے، لیکن 1 سال پہلے ابراہیم اکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیمی، اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا تھا کہ سارے عرب اور اسرائیل اور عالم اسلام چونکہ یہ اوپر جا کے ایک جگہ پر ان کا اتفاق ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نیچے اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہودی ان کو نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عیسائی اور یہودی ان کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم کو تو یہ سارے مانتے ہیں۔ تو ابراہیم اکارڈ ایک انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کو انگیج کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں خاص طور پر ہمارے حکمران وہ ڈی ٹریک بھی ہوئے، اور آج کل آپ خبریں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ UAE یعنی متحدہ عرب امارات جو ہیں یہ اس معاہدے کا حصہ ہوئے، اور نیتن یاہو نے کہیں کو حالیہ دورہ بھی کیا ہے۔ حالانکہ اسلامی ممالک کے اندر نیتن یاہو کا آنا جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ شخص ہے اور یہ وہ رجیم ہے کہ جو فلسطین پر قابض ہے، مسجد اقصی پر قابض ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آپ کی امامت کو ہم قائم کرنے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میری امامت کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، قال وبن ذریتی، میری اولاد، بندہ ہمیشہ چاہے پیغمبر ہوں یا ہماری طرح کے عام انسان تو اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ حساس ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کے ضامن بننا چاہتے ہیں۔ تو عرض کی کہ اے میرے رب، اور میری اولاد
تو قال لا ینال عہد ظالمین، فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہیں، جس منصب امامت پر ہیں، اگر وہ ان کی اولاد اس کو کنٹینیو کرتی ہے تو یہ منصب ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس رستے سے ہٹا، اس سے الگ ہوا، تو محض ان کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے یہ منصب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، باپ کا علم نہ ہو بیٹے کو اگر از بر، اقبال کا یہ شعر ہے، پھر پسر لائقے میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ اگر بیٹا، اگر کسی نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا وارث ہوگا علمی اعتبار سے، لیکن اگر کوئی اس طرح وارث محض اس وجہ سے وارث بن رہا ہے، جس طرح کہ ہماری خانقاہی نظام میں اس وقت تماشا لگا ہوا ہے، پیر صاحب ہیں اور ان کی اولاد تیار ہی نہیں کی ہوئی دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اور وہ محض حضرت کے، وہ جو اقبال نے بڑی گہری تنقید کی کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ اگر محض اس نسل سے ہونے کی وجہ سے آپ مصلی امامت یا ممبر رسول پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے وارث بننا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے بعد جو منصب آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی اولاد میں سے صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو آپ کے زیر اثر ہیں، جو آپ کی تربیت میں ہیں، جو آپ کے علمی وارث ہیں، ان کے لیے نہیں ہوگا جو ظالموں میں سے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری گھریلو زندگی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو آغاز سے یہاں تک لے کر آئیے، ایک ایک چیز آج کے دور میں بھی ہمارے لیے سمجھنے والی ہے اور سیکھنے والی ہے۔ اور پھر آگے ان کی سیرت کا ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ان کی گھریلو زندگی کا مختصر میں نے تذکرہ کیا، اور ایک گھر سے باہر کی ان کی زندگی ہے جس میں وہ پوری امت کو، قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ پہلو کہ جس میں وہ وقت کے بادشاہ کو اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 258، یہ بھی پورا مکالمہ بادشاہ کے ساتھ جو مباحثہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے والی ہیں، آج کے دور میں سمجھنے والی ہیں کہ ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے۔ یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ دین کا تعلق جو ہے نا وہ مسجد تک ہے، بس ختم ہو گیا بات۔ دین کا تعلق صرف مسجد تک نہیں ہے کہ ادھر دروازے سے شروع ہوا اور ادھر مصلی تک ہوئی، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور زندگی میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں معیشت بھی ہے کہ اسلام کے مطابق ہو، معاشرت بھی ہے کہ اسلام کے مطابق ہو، اخلاق اور اخلاقی قدریں اسلام کے مطابق ہوں، یہ بھی کہ ہماری سیاست جو ہے وہ بھی اس دین کے تابع اور اس کے مطابق ہو۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک ہے پریکٹیکلی سیاست کے اندر حصہ لینا، یہ اور بات ہے۔ یہ کوئی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید علماء کے لیے یہ ایک الگ محاذ ہے، دعوت کا، دین کا کام متاثر ہوگا اس سے، یہ میری رائے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ آپ سیاست پر گفتگو بھی نہ کریں اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ بھی نہ کریں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل دین کا آدھا حصہ بالکل چھوڑ رہے ہیں، اس کو ترک کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابی سیاست میں حصہ نہ لے، جس طرح میں نہیں لیتا، میری اپنی لائن، میں اس پر کام کروں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کوئی پولیٹیکل اپروچ نہ ہو یا سوچ نہ ہو، اور میں سماج کو، معاشرے کو، ریاست اور نظم حکومت کو اس پہلو سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، تو پھر مجھے یہاں بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دین کا
بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، اور اجتماعی زندگی میں ریاست، سیاست، سماج، معیشت، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ اس میں جو بڑی دلچسپ بات مولانا مودودی نے کی، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ٹرم ہے فریضہ اقامت دین، یعنی دین کے قیام کا فریضہ ادا کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ساری بات قرآن کی فکر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر امت میں یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ہم نے نظم حکومت کی اور ریاست کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور لوگ ان چیزوں سے لا تعلق ہو گئے، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ مغربی سوسائٹیز کیوں کامیاب ہے؟ اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ وہاں پر سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہے کہ اگر حکومت اور ریاست اپنا قبلہ اور رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اس طرح سوچیں گے تو پھر ریاست اور حکومت ہمیشہ اپنی ڈائریکشن کو درست رکھے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی کو بھی اس پہلو سے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں چونکہ موضوع ذرا پھیل جائے گا اس لیے میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی۔ ساری زندگی وہ سیاست میں نہیں آئے، لیکن ان کی پولیٹیکل اپروچ کیا تھی، امام مالک کس طرح کی سیاسی سوچ رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل کس طرح وقت کے خلیفہ کے خلاف اور اس کی رائے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، امام شافعی کی سوچ اور اپروچ کو اس حوالے سے پڑھیں، اور تاریخ کے ہر دور کے اندر یہ جن کو آپ صوفیاء کہتے ہیں نا، یا تصوف جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ ذرا صوفیاء کے بارے میں پڑھیں۔ کبھی بھی وہ ریاست سے اور اجتماعی نظم سے لا تعلق نہیں رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عملی سیاست میں حصہ نہ لیا ہو، لیکن اس سے لا تعلق نہیں رہے۔ حضرت مجد الفسانی، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں کہ اکبر کا دین الہی اس کے خلاف وہ کس طرح حرکت کے اندر آئے ہیں اور پورے معاشرے کو کس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کے خلاف جو تیسری پانی پت کے میدان کے اندر جنگ جو لڑی تھی، تو وہ کس کی دعوت پر ہندوستان کے اندر آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج بھی جو لوگ صحیح معنوں میں دین کو ایک کل کے طور پر لے کر جا رہے ہیں، میں پھر بات یہ دوبارہ دوہرا کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ اصل میں مفادات کے زیر اثر ٹولے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اگر وہ صحیح اپروچ کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں، عملی سیاست میں حصہ لینا ایک الگ موضوع ہوگا، لیکن وقت کے حکمران کو صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا اور حق اور سچ بات کہنا، یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری ہے، یہ دائی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر کون سا فریضہ انجام دیا تھا؟ بھئی نمرود کو کوئی اختلاف نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام جتنی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے تو نمرود کو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس نظام کے لیے چیلنج بنے جو نمرود نے قائم کر رکھا تھا، تو پھر نمرود نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، سوال و جواب ہوئے، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور اس کے آخر میں جب بالکل وہ سمجھ لیجئے کہ لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے آخری وار کے طور پر یہ کہا کہ تم خدا نہیں ہو، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تم واقعتاً ہی اپنے دعوی خدائی میں سچے ہو تو اس کے برعکس کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جس نے کفر کیا تھا وہ بالکل مبہوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ
علماء کا، اہل علم کا، دانشوروں کا، نرا مولویوں پر بھی ساری بات نہیں ڈالنی چاہیے. یہ سارے جتنے طبقات ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، صحافی ہوں، اینکر ہوں، دانشور ہوں، جو بھی ہیں، علماء بھی اس میں، اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ جب سارے پوری بیدار مغزی کے ساتھ ریاست کی ڈائریکشن کو درست کرنے پر لگے ہوئے ہوں اور ان کی آواز درست سمجھی ہی اس وقت جائے گی جب وہ اس نظام کے لیے چیلنج بن رہے ہوں. اگر وہ نظام صحیح ہے تو اس کی تائید میں کھڑے ہوں، اگر وہ نظام غلط ہے تو اس نظام کے خلاف لازمی اپنی آواز کو بلند کریں. اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو جس طرح آج کل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے، کہ یہ بولا ہے اس کو اٹھا لو، اس مولوی کی آواز آئی ہے تو اس کو اٹھا لو، یہ صحافی جو ہے اس نے کیوں مخالفت کی ہے تو اس کو غائب کر دو. اگر اس طرح چنیدہ لوگ بات کریں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے. ہر وقت ہر دور کا ایک اپنا نمرود ہوتا ہے، یزید ہوتا ہے. ہم ماضی کے قصے کہانیاں سنا کے نا فارغ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے. بھائی وہ جو ماضی میں جا کے ہم کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آج کے دور میں بھی کرنے کا اتنا ہی موقع موجود ہے. کربلا کے اندر یزید کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ وقت گزر گیا. اب حسینیت یہ ہے کہ آج کے دور کے یزید کے خلاف لوگ اپنی آواز کو بلند کریں. آج کے دور کا نمرود جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، اور پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کہ انہوں نے بڑے دربار کے اندر چیلنج کیا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ نظام اور اس کے نتیجے کے طور پر مدینہ کی ریاست قائم ہے. یہ بالکل دو الگ الگ راہ ہیں. اس وقت اس پر بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ صحیح اپروچ اور سوچ، ابراہیمی سوچ کیا ہے. جب ہم جا رہے ہیں اب حج کے لیے، عمرے کے لیے، قربانیوں کے لیے، ناخن نہیں تراشے جا رہے، قربانیاں خریدی جا رہی ہیں. ابھی ایام تشریق آنے والے ہیں، اس میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں بیک زبان انفرادی اور اجتماعی نماز میں تکبیرات تشریق جو ہیں ان کو بلند کریں گے. یہ جو اجتماعی ماحول ہم بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ابراہیمی آواز کیا ہے. اپنے دور کے نمرود کے خلاف اگر ہاتھ میں قلم ہے تو اٹھنا چاہیے، اور اگر زبان اللہ نے دی ہے اور اس کا موقع ہے تو آپ اپنی بات کہیے. اور اگر کوئی دوسرا فورم آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے اجتناب نہ کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے. میری قربانی کر کے گوشت کھا کے فارغ ہو گئے، یہ صرف کافی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک زندہ اور جاوید سیرت اور صورت کی صورت میں دیکھنا اور ان کو فالو کرنا، یہ اصل میں ملت ابراہیمی پر ہونے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.